سوال تحریر فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تصویر بھی بھیجی ہے۔ خواتین کانوں میں جو زیور پہنتی ہیں بسا اوقات وہ چپک جاتا ہے اور کانوں کی جو لوئیں ہیں ان پر مسح نہیں ہوتا، تو کیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا؟ تو وضو تو ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ پوری طرح جو وضو کا سنت طریقہ ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن خود کانوں کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو فرض نہیں ہے نا۔ جب فرض نہیں ہے تو پھر وضو ہو جائے گا، اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کانوں کا مسح جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لو ہے اسے بھی گیلا کرنا ہے، تو یہ اگر گیلی نہیں ہوں گی تو وضو ناقص رہے گا، نماز بھی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے مدین میں اور وہاں پہ سے شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر شادی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، یہ نہیں ہے کہ سب امتی اس بات پر متفق ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، بلکہ بہت سے اہل علم اس طرف گئے ہیں، اور خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس بات کے قائل نہیں تھے۔ تو اس لیے کسی کی تحقیق اس کے خلاف ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تحقیقی کاموں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں یا آراء مختلف ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو آزادی کا موقع ملنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تحقیق دوسروں پہ ٹھونستے رہیں کہ نہیں چونکہ میں نے یہ تحقیق کی ہے لہٰذا اس کا ماننا ضروری ہے۔ غلط بات۔ ایک آدمی کی تحقیق ہے، اگر وہ شرعاً عقیدے میں دخل نہیں دیتا اور فرض اور سنت کی بحث تک نہیں اترتا تو بس ٹھیک ہے، اس کی ایک تحقیق ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ وتر سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ وتر واجب ہے۔ اب امام ابو یوسف اور امام محمد کو پکڑ لینا ہے جا کے کہ حضرت آپ نے سنت کیوں کہا تھا؟ بھی ان کی ایک تحقیق ہے، انہوں نے پیش کی۔ ہم سارے حنفی وتر کو واجب ہی مانتے ہیں۔ ہم سارے حنفی یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے مصحف قرآن کریم کو دیکھ کے لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیں البحر الرائق کو، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ ثانی رحمہ اللہ، بڑا مقام تھا ان کا، انہوں نے امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ تب کیا کر لینا ہے؟ اس لیے جو تحقیق بھی ہوتی ہے شرعی مسائل میں بھی لوگوں پہ مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ فتوے کا البتہ جو قول ہوتا ہے وہ مفتی کا حق ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق فتویٰ اس بات پر دے دے یا اس بات پر دے دے۔ کئی مرتبہ فتویٰ شافعی فقہ پہ دینا پڑتا ہے یا مالکیوں کے قول پہ دینا پڑتا ہے، اور وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی پھنس گیا ہے اس معاملے میں تو دیگر ائمہ میں سے کسی امام کے قول پہ عمل کر لے، وہ بالکل ہی ایک طرف نہ ہو جائے۔ ہر ایک کی تحقیق ہوتی ہے، حدود میں اختلاف ہے۔ ایک حد ایسی ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے کافی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے شہر بدر بھی کیا جائے اور درے بھی لگائے جائیں، کوڑے بھی لگائے جائیں۔ اب دونوں کی تحقیق ہے، دونوں ہی پہ فتوے آتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے میں 4 رکعتیں پہلے پڑھتے تھے، فرض کے بعد 2 رکعتیں پھر پڑھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا 2 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے۔
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعتوں کے بعد پھر 2 رکعتیں ویسے ہی پڑھنا اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے اس طرح تمہارے دین میں ایک اضافے کا خدشہ ہے. ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، وسعت ہے، آزادی ہے، توسع ہے. آپ کے بزرگوں میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش، آسام میں انہوں نے رمضان گزارا اور جنازہ آ گیا، اور ایک نہیں کئی رمضان حضرت رحمۃ اللہ آسام میں گزارے. تو جنازہ انہوں نے مسجد میں ہی رکھ کے پڑھایا. اس پہ پھر بہت زیادہ ہوئی کہ مسجد میں جنازہ لانا جائز ہے یا نہیں. حرمین شریفین میں حضرت رہے تھے کوئی 16-17 برس، وہاں ائمہ یہ کرتے تھے، تو ان کے مسلک میں توسع پیدا ہو گیا تھا. اس پہ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں نقد فرمایا ہے، اور انہوں نے حنفیہ کا قول نقل کیا ہے، اور حنفیہ کے بڑے اچھے دلائل اس میں تذکرہ فرمایا. اب دونوں کی تحقیق ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات. بالکل اسی طرح سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیاں تھیں، یعنی دونوں طرف امت میں دونوں طرف علماء کے. تحریر فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ ہو جائے اور جنت الفردوس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے. اس کے لیے نماز حاجت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے. آپ ضرور نماز حاجت پڑھیں. اللہ کے یہاں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں آپ کو لے جائے، اور خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، ان کے پہلو میں، ان کے ساتھ گھر ہونے میں کوئی ایسی بات. ضرور اللہ سے دعا مانگتے رہیے، خدا کس کی قبول کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک گھر تھوڑا ہی ہوگا، یا وہ ایک مرتبہ تھوڑا ہی جنت میں چلے جائیں گے پھر آئیں گے. نہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، ٹھہریں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر ٹھہریں گے. بار بار یہ ہوتا رہے گا. جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوانے کے بعد پھر تشریف لائیں گے باہر، پھر واپس چلے جائیں گے. پھر وہ بچے، وہ عورتیں جن کے بچے پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے یا امید سے تھیں اور امید ختم ہو گئی، یہ بچے اپنی ماؤں کو پکاریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی تشریف آوری ہوگی، حدیث میں آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم میں ان کے امتی ہوں گے، ان کے لیے تشریف لائیں گے اور بارگاہ احدیت میں حاضر ہوں گے کہ انہیں بھی نجات ملے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نکالو. اچھا دوسری مرتبہ، اچھا تیسری مرتبہ، اور پھر کہیں گے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک شخص جہنم میں نہیں رہا. تو آپ کہیں گے پروردگار مجھے اطمینان ہے، اب میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 یا 2.5 لپوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، اور کہے گا یہ بھی آپ کے امتی ہیں، مگر ان کے دل میں اتنا کمزور ایمان تھا کہ جناب والا کو پتہ نہیں چل سکا. اس لیے جو ہم دھڑلے سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مخاطب ہے اس کے دل میں اتنا کمزور بھی اگر ایمان ہے تو اللہ تو مجھے پکڑ لے گا، پھر کیا ہوگا. مجبوری سے کہنا پڑتا ہے کہ فتوے کی مجبوری ہوتی ہے. کفر اسلام میں نہیں پڑھنا چاہیے کسی کے کفر. کوئی پوچھے سیدھی سادھی بات کہنی چاہیے کہ یہ مفتیوں سے پوچھیں، مجھے کیا تعلق. بس اپنا کوئی ذاتی مسئلہ، کوئی رشتہ، کوئی ایسی چیز مفتیوں سے جا کے دریافت کرو. تو اس لیے ضرور 2 رکعتیں پڑھیں. آپ نے پوچھا ہے عمل کون سا؟ کئی اعمال ہیں. ظہر کے بعد سنتیں جو 2 پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 نفل ہیں یہ نہیں چھوڑنے چاہیے. اس سے طحطاوی اور شامی دونوں نے لکھا ہے رحمہم اللہ. بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بلکہ پچھلے 200 سال سے انہی کتابوں سے اب ان کے فتوے دیے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل جو پڑھتا رہے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا.
یہ بہت مؤثر نسخہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے چاہے وہ زندہ ہوں اور چاہے وہ وفات پا گئے ہوں، روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا نماز کے آخر پہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار میرے والدین پر ایسے ہی مہربانیاں فرما جیسے میں بچہ تھا اور انہوں نے میری پرورش میں بڑی مہربانیاں مجھ پر کی ہیں، اللہ ان پہ تو مہربانی فرما۔ بہت بڑی دعا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت جنت میں اس کے بھی بہت سے اعمال ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اسے گھر ملے، حدیث میں آتا ہے آپ کے ایک خادم نے عرض کیا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا تھا کعب سے، وہ تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پانی اور مسواک اور ہر چیز تیار تھی، اس خدمت پہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وضو کیا اور فرمایا مانگ جو تیرا جی چاہے، فاسألنی ما شئت، مانگ جو تیرا جی چاہے۔ تو مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، اس نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہو جائے گا، لیکن اعنی علیہ کثرت السجود، نماز بہت زیادہ پڑھو، سجدے تمہاری اعمال میں کثرت سے ہونے چاہیے۔ تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہی ہیں، بڑھا لیں اسے، نفل زیادہ کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا اثر دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سجدے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں ہے، اور فرمایا میں نے ابو جہل کو رات جنت میں دیکھا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم حیران کہ کہاں وہ مردود ساری زندگی کیا کرتا رہا اور بدر میں مارا بھی گیا اور جنت میں بھی، سب چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر کوئی آسان تھوڑا ہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے ذوالفقار رضی اللہ عنہ سے، انہیں فرمایا تھا میرے خواب کی تعبیر دو، ایک خواب آپ نے دیکھا تھا، پھر آپ نے سنی اس کی تعبیر، پھر چپ ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صحیح ہے، آپ نے تھوڑی صحیح ہے تھوڑی غلط۔ انہوں نے کہا اچھا جو صحیح نہیں ہے وہ بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو ابوبکر، رہنے دے اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو جہل جنت میں ہے، تعبیر کون دے؟ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے جو تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے حملہ بھی کیا تھا۔ خالد بن ولید، اکرمہ اور عمر بن العاص، یہ 3 بہت گہرے دوست تھے۔ نہیں، اکرمہ نے حملہ، ہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے۔ بہرحال اکرمہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 7 ہجری میں ہو گئے تھے۔ بہرحال جب بھی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو لوگوں نے کہا اکرمہ آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی تعظیم دی انہیں، فرمایا تجھ جیسا عقل مند اسلام سے غافل، میں حیران ہوں اس پہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ کر چکا ہوں سب معافی، فرمایا ہاں معافی۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یعنی ابو جہل کا ہی خون تھا نا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے انہیں دی، تو وہ چادر اوڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان پہ اتنا اثر تھا اس کا غالباً کہ بہت نماز پڑھنے لگے تھے، بس سارا دن اور رات نفل پڑھتے رہے، تو نفل پڑھتے رہے۔ خواہش ہے کہ یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے یتیم خانہ کھولنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے درجے کا سرکاری ملازم ہوں، اور یتیم کی پرورش کے فضائل بھی بتا دیں۔ وہ تو بہت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کی پرورش کی جاتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ تمہیں اتنی نیکیاں دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرا دل نرم نہیں ہے، بہت سخت ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، نرم ہو جائے گا۔ بہت فضائل ہیں، لیکن آپ نے جو پوچھا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے یتیم خانہ نہیں کھولنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا، وہ دو جگہ میں سے ایک جگہ جہنم سوچ لیں، یا تو مال میں گڑبڑ کریں تو آخرت میں جہنم ہے ہی ہے، گڑبڑ نہ کریں تو دنیا میں اب جو ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ کوئی کہاں سے اتنا چندہ دے؟ جو 100 کی چیز تھی اب وہ 250 میں ملتی ہے، یہ بیچارہ چندہ کہاں سے دے؟ جب چندے کے تحت وقف اور ٹرسٹ نہیں چلتا تو پریشان ہوتا ہے، پھر یہاں جہنم دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جہنم بنا لے یا وہاں پہ جہنم بنا لے، اس لیے جتنے ٹرسٹ پہلے سے مسلمانوں کے چل رہے ہیں نا، اور آپ کو کہیں اعتبار ہے، ان کے ساتھ لگ جائیں بس۔ یتیم خانے اللہ کا شکر ہے بہت سے چل رہے ہیں، آپ یتیم خانے والوں کے ساتھ لگ جائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اپنے پاس سے نہ کھولیں۔ آپ کھولیں گے تو نتیجہ یہ کہ آپ کو پیسہ کہیں سے لانا پڑے، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے؟ تو اس لیے مشورہ ہے، باقی کھولیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی بڑا انعام اور فضیلت۔ یہ دعائیہ جملے جو آپ نے لکھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تعریف ہے نہ کیا کریں، نہ کیا کریں۔ بہت زیادہ طبیعت پہ اثر بھی پڑتا ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، مت کریں تعریف۔ آپ مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاؤں اور جہیں جہنم خرید لوں دنیا میں، ولیعوذ باللہ۔ اسلامی تجارت سے کیا مراد ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر ایک چیز تجارت کی غرض سے 500 تو معاشرے میں اس پہ دیکھیے، تجارت کرنا تو بہت بڑا کام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بشارت دی ہے تجار کو، فرمایا تاجرو تم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے سائے میں اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ایماندار تاجر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ جو بھی پوچھ رہے تھے بغیر حساب و کتاب کے، ایمانداری سے تجارت کریں بغیر حساب و کتاب کے جنت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الصدیقین، صدیق جو ہیں اس امت کے رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ایماندار تاجر اٹھایا جائے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تاجرو تم جنت میں جانے والے ہو، لیکن تم قسمیں بھی کھاتے ہو بہت زیادہ، اور دن میں جب تجارت کرتے ہو تو کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور صدقہ دے دیا کرو تاکہ تمہاری یہ میل کچیل دور ہو جائے۔ بہت ہیں، اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے اللہ نے کہا وہ تو مرد ہیں جن کی تجارت اور جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ دکان ہے، چلتی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اذان سنتا ہے تو کہتا ہے چلا میں نماز پڑھنے کی۔ بڑی قربان ہے، بہت قربان ہے، حتیٰ کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر عبادت تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے فضائل تو بہت ہیں۔ رہ گئی یہ کہ چیز کہ وہ 500 کی کتنے میں فروخت کر لے، 500 کی ہے تو 750 میں فروخت کر لے، آدھا منافع تو جائز ہی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے جو مارکیٹ میں ریٹ ہے نا اسے نہ توڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے بازار میں، تو پوچھا یہ چیز کتنے کی ہے، اس سے کہا اتنے کی۔ فرمایا باقی لوگ کتنے کی بیچ رہے ہیں، اس کا اتنے کی، تم نے کیوں کم رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا غریبوں کی مدد کے لیے، یا لوگوں کی غریبوں تو نہیں، لوگوں کی مدد کے لیے۔ آپ نے فرمایا یا تو مارکیٹ کے ریٹ پہ اس چیز کو بیچو یا اٹھو یہاں سے چلے جاؤ۔ مارکیٹ میں ایک ریٹ ہوتا ہے نا، سب جگہ وہی بکتی ہے چیز۔ اب کوئی کم کر لے کوئی زیادہ کر لے، منع فرمایا ہے اس سے۔ 19-20 کا فرق تو چلو کوئی نہیں ہو جاتا ہے، مگر اب یہ 10 روپے میں چیز دے رہا ہے اور چیز ہے اصل میں 90 روپے کی۔ اب اس نے اسمگلنگ کا مال خرید لیا ہے، کیا کر لیا ہے، کیوں مارکیٹ کو برباد کر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ فکس کر دے کہ یہ اتنی چیز اتنے میں بکے گی، بس ٹھیک ہے۔ اور ہمارے زمانے کا بھی ہے
کہ جو مرضی ریٹ کوئی لگا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب یہ چیز عام ہو جائے اور ہر جگہ یہی ہونے لگے تو پھر اس شخص کے لیے بھی اجازت اور گنجائش ہے، کیونکہ قانون نہیں رہا، قانون نہیں رہا، ورنہ قانون کا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہوتی، یہ بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے تمہارا لائسنس بنا ہے؟ ہنس پڑتا ہے نہیں۔ پھر تو بیٹے ساری زندگی ایسے ہی قانون کے خلاف زندگی بسر کرنے کا ارادہ؟ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ کتنی عمر کا بچہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے۔ آپ کیا کرنے چلیں؟ بچوں کی تربیت ہی ایسی ہے، روڈ پار کرنا تک تو آتا نہیں ہماری طرح، تو اس سے کیا توقع رکھنی ہے؟ یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ تو اس لیے مارکیٹ میں جب قانون نافذ نہ ہو اور لوٹ مار پڑی ہوئی ہو تو پھر سب آزاد ہوتے ہیں۔ جیسے رشوت ہے، ہر جگہ رشوت چل رہی ہے، تو ایک باصلاحیت آدمی، اللہ نے ہر طرح سے اسے نوازا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں رشوت دے کے جاب نہیں لوں گا، تو بیٹھے رہو پھر گھر۔ اسے چاہیے کہ رشوت دے، جاب لے اور بہتر کام کرے۔ استغفار پہ اولاد مل جاتی ہے، یہ تو قرآن میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ تم کثرت سے استغفار کرو، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگتے رہو گناہوں کی۔ یرسل علیکم مدرارا، اللہ مسلسل بارش نازل کرے گا۔ یمددکم باموال و بنین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ تو اس لیے اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، رزق کم پڑ جاتا ہو اس کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ تو کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا کہ میں کوتاہ ہوں، اور اپنی نیکیوں پر نظر نہ جانا، یہ بس انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ کبھی بھول کے اپنی نیکی پہ نظر نہ کریں، قطعاً سوچ میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، بس بھول جائے۔ ایسے نہ ہو کہ نفس میں عجب پیدا ہو جائے، غرور نہیں، غرور تو بہت ہی کفر کی چیز ہے۔ عجب کا مطلب ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا لوگوں سے۔ سعدی نے کیا اچھی بات لکھی ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کو گالیاں دے رہا تھا کہ تم ایسے 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 ایسے، تو وہ مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کسی نے کہا حضرت اتنی گالیاں اس نے دی ہیں اور اتنے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہنے لگے قیامت میں اس جیسے دو چار اللہ کے سامنے میرے گواہ پیش ہو جائیں تو یقین مانو بخشا جاؤں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کیا کرتوت کرتا ہوں، یہ تو معمولی باتیں ذکر کی ہیں، یہ تو اس کی رحمت ویسے ہی معاف کر دے گی، اس سے دو چار ہوں تو جنت پہنچا دے گی۔ جی اور جی ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ مساجد کی تعمیر اور انتظام کرنا اور مالی جانی مدد کرنے کی کیا فضائل ہیں قرآن و سنت کے مطابق؟ یہ فکرہ سیدھا کیوں نہیں لکھتے؟ عربی میں مولویوں کی طرح ترجمہ ہوا ہے یہاں بیچ اس مسئلے کے۔ اچھا، قرآن و سنت کے مطابق بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے من یعمر مساجد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے مسجدیں، خدا کے گھر تعمیر کرتے ہیں، اللہ نے بڑی فضیلت ان کی بیان کی ہے، اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ میرے بندے جو میری عبادت کرتے ہیں، بس صحیح معنی میں خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ مساجد کی صفائی میں، انتظامات میں لگے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس شخص کو دیکھو کہ مسجد آتا جاتا ہے اس کی جنت کی گواہی دینا۔ آپ نے فرمایا تم دیکھو جو مسجد کے انتظامات میں لگا رہتا ہے اس شخص کے ایمان کی گواہی دینا۔
یا تو مراد یہ ہے کہ اگر کہیں جھگڑا کوئی چیز ہو تو کہنا چاہیے کہ یہ مومن ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کے ایمان کی گواہی دینا، یعنی جو مسجد کا بندوبست کرتا ہے، پانی کا، کنویں کا، صفوں کا، ہر وقت مسجد کی فکر، خیال، چندہ جمع کرو، یہ کرو یہ کرو، اس کا جنازہ ضرور پڑھنا۔ وجہ دوسری حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی روح جب اس کی جسم سے جدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 6 انعامات تو فوری طور پہ اس پہ کرتا ہے۔ ایک تو اس کی روح کو اللہ اپنے عرش کے نیچے بلا لیتا ہے، دوسرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تیسرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ اس سے کہتا ہے یہ سب تیرے مہمان ہیں، تجھے رخصت کرنے آئے ہیں، تو تیری عزت اسی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان سب کو بخش دیں، جو تیرا مہمان ہے وہ محروم نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے جنازہ ضرور پڑھنا۔ مسجد کے خادم کا اتنا اہتمام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا وہ ایک افریقی مرد تھا یا عورت تھی، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں گئی؟ عورت خدمت کرتی مسجد کی یا پھر کوئی مرد تھا، مختلف ہیں روایات۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کے جی رات کا وقت تھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا کہ حضرت والا کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ڈانٹ پڑی، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا کسی کا جنازہ پڑھ دینا اس کی قبر کو خدا نور سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا دلنی علی قبر، دلونی علی قبر، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ پھر قبر پہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا۔ یہیں سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب تک یہ یقین ہو کہ میت کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہوگا، گندگی خون پیپ وغیرہ میں ملوث نہیں ہوا ہوگا، قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے جنازہ نہ پڑھا گیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قبر پہ جنازہ، تھوڑے فضائل ہیں، کتاب و سنت بھری پڑی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر خلافت نہ ہوتی میری ذمہ داری تو میں تمہاری مسجد کا خادم ہوتا، اور ایک جگہ فرمایا میں مؤذن ہوتا، اذان دیا کرتا۔ یہ بھی ایک عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 سال 7 ایئرس یا 12 سال مسلسل اذان دیتے رہنا، اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل حدیث میں کوئی اتنے معتبر نہیں ہیں، بہت سی بائی تبائی روایتیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بہت ہیں، تو 700-800 کتابیں لکھی ہوں گی، اور کوئی علم دین کا شعبہ شاید ہی رہ گیا ان کے قلم سے۔ سیوطی نے پورا غالباً رسالہ لکھا ہے، پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جایا جائے گا، کون سے لوگ ہیں جن کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان میں اس عورت کا متعلق بھی لکھا ہے جو فیملی وے میں بچے کی ولادت میں اس عمل میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے متعلق بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے کیا سوال لکھا ہے کہ کیا آپ اس جملے کی تصدیق کرتے ہیں قیامت والے دن سب کو اس کے پیشوا کے مطابق اٹھایا جائے گا؟ نہ تصدیق کروں اور کفر کروں، یہ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص کو پکارا بلایا جائے گا اس کے لیے جس کی وہ پیروی کرتا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جو اس کی تصدیق نہیں کرے گا کفر کرے گا نا، ولیعذ باللہ۔ یہ کیا سوال ہے؟ اگر یہ درست ہے، واقعی یہ درست ہے، آپ کو بھی ماننا ہے ہمیں بھی ماننا ہے، تو قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کامل مرشد ضروری ہے۔
بڑی لمبی بحث ہے، مگر اس کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس شخص کی رائے اور فکر پہ چلتا تھا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے. بس اللہ تعالیٰ نے ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر شخص کو اٹھائیں گے جس کی وہ پیروی کرتا تھا. امام کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک لطیفہ بھی سنو، جھوٹ اور ایک صحیح بات بھی. لطیفہ اور جھوٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی جمع ہے، کہتے ہیں ماں کو. تو اس پہ جھوٹ اور لطیفہ یہ ہے کہ کہتے ہیں قیامت میں ہر شخص اپنی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. پھر اس کو تڑکا لگاتے ہیں کہ باپ کا تو چونکہ یقینی طور پہ پتہ نہیں ہوتا، تو قیامت میں بہت سے بچوں پہ پردہ پڑا رہے کہ ان کا باپ کون ہے. اس وجہ سے دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ ماؤں کے نام سے سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اللہ نے امام کا لفظ فرمایا ہے، کی جمع امام نہیں بنتی. امام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے. اب ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہے، وہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوگا. ایک شخص اپنے زمانے میں کسی اعتماد کے عالم دین کو مانتا ہے، وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک شخص ان کا اعتبار کرتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، وہ شخص ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ایک آدمی نے سرے سے بیعت ہی نہیں کی اور اس کا کوئی پیر و مرشد نہیں، لیکن وہ اپنی روح کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، نہ وہ کسی سے حسد کرتا ہے، نہ غیبت میں پڑتا ہے، نہ بخیل ہے، نہ کوئی اور ایسا اخلاقی عیب اس میں موجود ہے، اگرچہ یہ ہوتا بہت کم ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے جا کر کسی سے بیعت کرنے کی. یہ بیعت اسی لیے کی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر انسان جو کچھ سوچتا ہے نا وہ ہے. بس انسان اس کا نام نہیں ہے، یہ جو جسم ہے، انسان روح کے ان خصائل کا نام ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، اور اس میں بنیاد 3 چیزیں ہیں. عقل، غصہ اور جنس. جس آدمی کو ان 3 پہ کنٹرول حاصل ہے نا، عقل پہ، کہ اگر فلانے سے یہ کہا جائے تو پیسے لے لیں گے، اور اس کی عقل تو ہے نہیں، دیکھو اس کی زمین اس کے نام کرا دو. عقل کا پاگل ہے، اس کو بے وقوف بناتے ہیں، ولیعذ باللہ. اسے خبر نہیں ہے کہ اس کو تو عقل نہیں ہے، مگر جس سے پیدا کیا ہے اس کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی طرح غصہ ہے کہ غصے کو اس حد تک طبیعت سے نکالنا چاہیے کہ جہاں غصہ کرنا پڑے مصنوعی طور پہ غصہ طاری کرے. مصنوعی طور پہ غصہ طاری. بچے کو ڈانٹنا ہے تو شکل ایسی بنائے، آواز ایسی آنی چاہیے گویا ابا یا فلاں سخت غصے میں ناراض ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں. وہ تو غصہ نافذ کر. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، شیخ کی طرف سے سخت ڈانٹ پڑتی تھی. اوفو، جس سے محبت ہوتی تھی اس کی ڈانٹ کا تو پوچھو مت. تو جس کو جب کافی سال گزر گئے تو جس کو ڈانٹ پڑتی تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بڑے ہنستے تھے، کہتے تھے اب اس کو خلافت دینے کا وقت آ گیا. شیخ جو کمی ہوتی تھی نا اس میں شدید ڈانٹ پلاتے تھے کہ اپنی کمی کو دور کرے. ایک مرتبہ فرمایا کہ کچھ کو میں نے اجازت دے دی ہے ڈانٹ کے بعد، اور کچھ کو اجازت دی ہے کہ میری موت کا جھٹکا انہیں ان گناہوں سے نکال دے گا. تو یہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں. غصہ رہے ہی نہ طبیعت. اور تیسرے جنس، وہ تو موت تک جان نہیں چھوڑتی. عورت کا آخری گناہ اس کی زبان سے ہوتا ہے، بس جب تک بند نہ ہو جائے اس کے گناہ نہیں رکتے. اور مرد کا آخری گناہ اس کی آنکھ ہے، جب تک اس سے روح نہ نکل جائے نا اس کے گناہ بھی نہیں ختم ہوتے. تو بہتر ہے موت کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی زبان اور اپنی آنکھ کو صاف پاک رکھ لینا چاہیے. یاد رکھو، جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوتی نا، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس پہ، حرام.
وہ اللہ کی راہ کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جس شخص کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تین ہی تو چیزیں ہیں، انہی کے لیے پیر و مرشد ہوتا ہے، انہی کے لیے شیخ ہوتے ہیں، انہی کے لیے بندہ جا کے عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سوچ میں آتا ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ تو اگر کسی انسان کی روح بیمار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں جاؤ شیخ سے ملو، کسی سے علاج کراؤ، کسی کو ہو ہی نہ۔ اب بنیادی طور پہ اسے مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینے کا، اللہ نے طبیعت اتنی اچھی رکھی ہے تو اب اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جا کے کہے حضرت دھوکہ دینے سے بچنے کی کیا ضرورت پڑی۔ ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہشات دی ہیں وہ بیوی ہے، شوہر ہے، پوری ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ اسے کسی سے رغبت غرض ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کو جا کے ان کاموں میں دخل دینے کے لیے کہ اس کا علاج۔ شیخ کو کیا ضرورت پڑی؟ اگر عقل ہے تو اسے کیوں کہتا ہے کہ ایسے کرو ایسے، بھی اس میں ہے ہی نہیں یہ مسئلہ، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو شوق ہوتا ہے نا بیعت کرنے کا بھی، ہاں بھئی نماز کے بعد سارے بیٹھ جاؤ، سب بیعت کرو، ولیعذ باللہ، یہ بھی ایک شوق چراتا ہے۔ ہمارے مشائخ اتنی جلدی بیعت نہیں کرتے تھے جتنے اب یہ دیوبندی پیر لوگوں کو خلافت دیتے، سلسلے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ گولڑا شریف کا سلسلہ کیوں آخر اتنا اختتام کو پہنچا؟ چشتیہ نظامیہ اتنے خلفاء ہو گئے کہ آگے بات ہی ختم ہو گئی۔ پرانے جو مشائخ تھے زندگی بھر خلافت کا نام ہی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، مجدد تھے اپنے سلسلے کے، شیخ کے 7-8 خلفاء ہوئے، زیادہ خلفاء ہی نہیں ہوئے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی بیعت ہی نہیں کیا، 2 آدمیوں کو بیعت کیا تھا اور دونوں کو خلافت دے دی تھی، باقی ساری زندگی چھٹی۔ اتنی جلدی بیعت ہی کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کے لیے لوگ کہتے تھے، فرماتے فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں طرف چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، آپ کہاں سے کہاں سے پہلے بیعت تھے؟ حضرت فلاں سے، اچھا اب ان کے خلفاء میں فلاں فلاں موجود، ادھر چلے جائیے۔ اور یہ تو بہت تھا کہ کہتے تھے شیخ کے ہوتے ہوئے بیعت، توبہ کیجیے، توبہ حضرت شیخ زندہ ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زندہ ہیں، وہاں سے بیعت ہو جائیے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، جو آدمی جس کی پیروی کرتا ہے، جس کو اپنے لیے وہ قدوہ مانتا ہے، قابل اتباع مانتا ہے، ان کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے اس کے ساتھ اٹھائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد میں چراغ روشن کرتے تھے۔ یہ تو صحیح ہے کہ چراغ پہلی مرتبہ انہوں نے مسجد نبوی میں روشن کیا تھا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہوتے تھے، لوگ اندھیرے میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں تو اندھیرے میں ہی نماز پڑھی۔ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں چراغ رکھے ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو عرض کیا گیا تمیم داری۔ تمیم داری پادری تھے، یہ القدس سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے، اور چونکہ گرجوں میں چراغ جلتے تھے تو انہیں وہ ایک ریت اور روایت، انہوں نے یہاں بھی آ کے چراغ جلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ابن ماجہ میں ہے غالباً کہ فرمایا میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس میں پوچھنا کیا ہے؟ یہ تو ہے، البتہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ چراغ گاف یہ کون سی لغت ہے؟ عین کے بعد غین آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی؟ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش پہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اور بہت سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تاریخ الخمیس وغیرہ دیکھیں تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے گھروں میں ہوتی۔ اور جو مانتے ہیں وہ بات اتنی سی ہے
کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ یہ فاطمہ بنت اسد یہ اہلیہ تھیں حضرت ابو طالب کی، اور اتنی عظیم خاتون تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی تھی ان کے کفن کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعلق فرمایا تھا کہ میری والدہ کے بعد کسی کے عورت کے احسانات ہیں تو اس کے ہیں، امی بعد امی، میری ماں کے بعد بس یہ ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سے بہت محبت تھی، 9 ہجری میں اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے یا 7 ہجری میں، اور بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ تو جب آنسو تھمے تو آپ کھڑے ہوئے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، ان کا اللہ کے رسول آپ جیسا ہمت اور حوصلے کا آدمی والدہ کی قبر پہ آ کے رو پڑا۔ مراد ان کی یہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادرکتنی رحمتہ، بچپن میں جو شفقتیں میرے حال پہ تھیں نا، مجھے وہ یاد آ گئی، ماں میرے ساتھ کتنی اچھی تھی۔ ان کے بعد ان کے متعلق فرمایا تھا فاطمہ بنت اسد کے متعلق، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں جا کے تدفین سے پہلے لیٹے، تاکہ ان کی قبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور نور سے منور ہو جائے۔ پھر ان کی جنت کی گواہی دی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں اور یہ صورت پیش آ گئی۔ تو یہ وقت ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اب اٹھا کر کہیں لے کے جائیں، اور یہ وہ جو جلدی میں انتظامات ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں۔ تو وہاں کوئی قریب عمارت کہاں تھی؟ بیت اللہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دروازہ بند ہو، دروازے تو بہت عرصے تک کھلے رہے ہیں، یہ تو اب کہیں تالے لگنے شروع ہیں۔ تو عورتیں انہیں اٹھا کر بیت اللہ کے اندر لے گئیں پردے کی خاطر، اور چونکہ عمل یہ پیدائش کا شروع ہو گیا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا، تو وہ ان مصلحتوں کی بنیاد پر ان کی ولادت کعبہ میں، وگرنہ نفس کعبہ میں ولادت کوئی فضیلت نہیں رکھتی، سمجھے؟ نفس کعبہ میں ولادت کوئی فضیلت نہیں رکھتی۔ کوئی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے یا بیت اللہ کے باہر پیدا ہوا ہے، فرق کیا ہے؟ کون سی نص کتاب و سنت میں کہیں آیا ہو نا جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ بخشا جائے گا، یا بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے تو خدا دوسروں کو کہہ رہا ثواب دے گا، اس کو دھورا کچھ بھی نہیں۔ نکلنا چاہیے جذبات کی اس دنیا سے اور حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ ثواب کا تعین نبی کرتا ہے، یہ نبوت کے فرائض میں سے نبوت کرتی ہے کہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ صورتیں پڑھو گے اور زیادہ ثواب ملے گا، بیت اللہ میں پڑھو گے اور زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، امت میں کسی کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے۔ تو نفس کعبہ میں پیدا ہونا اپنے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، وگرنہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑے آدمی موجود ہیں، اور اللہ نے یہ وقت انہیں نہیں دیا، نہ ہوا ایسے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ قرآن نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں وجہ فضیلت کیا بیان کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قافلے میں آئے تھے، عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ان کی ہمراہی، ان کی خدمت میں رہ کے۔ عقیل زندہ تھے، بھائی بھتیجے زندہ تھے، انہوں نے کہا علی کتنی شادیاں کی؟ ان کا ایک۔ ان کا ایک شادی بھی مرد کے لیے کوئی چیز ہے یار؟ مدینہ میں رہتے ہو اور ایک شادی، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہوں نے رشتہ چنا ابو جہل کی بیٹی کا، اور یہ خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی بند ہیں یہ ان کی دوسری شادی ابو جہل کی بیٹی سے کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا۔ اگرچہ اس خطبے کا اہل تشیع انکار کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں مسلم میں ہے، ہمارے یہاں مستند روایات میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علی اگر اللہ نے جو چیز حلال قرار دیا ہے جائز، میں اسے حرام نہیں کہتا، اور جو حرام کر دیا ہے اسے میں جائز نہیں کہتا۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا میں دوبارہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں تیسری مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہیں گی، نہیں رہ سکتی، اور اگر علی یہ چاہتے ہیں کہ اسے گھر میں لائیں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اور علی کو معلوم نہیں ہے کہ بضعۃ منی، میری بیٹی میری جان ہے، میرا جسم ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ہر وہ چیز جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے ناگوار گزرتی ہے مجھے ناگوار گزرتا ہے علیہ السلام۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھرا گئے، چپ ہو گئے۔ ساری زندگی جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی شادی، نام ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں، اس میں ایک بحث چھڑی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا علی تم کیا نیکی کرتے ہو مدینے میں، ہماری نیکیاں دیکھو، ہم ہر سال جو آتے ہیں انہیں زمزم کا پانی پلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، اور ہر سال بیت اللہ کی تعمیر، اس میں کوئی حاجی اتنے آنا جانا، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو گیا، مرمت کرتے ہیں۔ اللہ نے آیت نہیں نازل کر دی، اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ یہ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر، کیا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ تم اس شخص کو طعنہ دے رہے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اعمال اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ اعمال ہیں اور وہ عقیدہ ہے۔ اس اللہ پر اور آخرت پر ایمان، اس عقیدے کے تحت اس کی زندگی ٹھیک رہے گی، اور بیت اللہ کی تعمیر اور زمزم پی کے زندگی میں کہاں ٹھیک ہونا آئے گا؟ عقیدہ ٹھیک کرے گا اس کو۔ تو اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر اور زمزم اس سے زیادہ ثواب اس کا قرار دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ آپ اسی پہ قیاس کر لیجئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑا کام اللہ کا فضل ہے، یا اللہ کا فضل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی ہے، سند لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا ہے علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سند لی ہے، اتنا بڑا نام کسی کا نہیں۔ فرمایا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے نفرت منافق لوگ کرتے ہیں، کوئی علی کی برائی نہیں کرے گا سوائے اس کے جو منافق ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نفس کعبہ میں پیدا ہونے پہ کوئی فضیلت نہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس سے کہیں بلند و بالا آدمی۔